السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان حیدر، ویلکم ٹو دا مائی چینل۔ ناظرین، آج کی جو اہم ترین سٹوری صحافیوں کے عمران خان، جرنلزم کے بادشاہ عمران ریاض خان بولتے ہیں تو جرت کے ساتھ بولتے ہیں اور ڈٹ کے بولتے ہیں۔ ان کو رات گئے پھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ وجہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو موقف ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے حوالے سے، اس کے اوپر وہ قائم ہے، اور آج اس نے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ وہ کیا وضاحت کی ہے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے تاحال جو الیکشن ہوا ہے 8 فروری کو، اس کے بعد سے جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا جو سیکشن 95 ہے، اس کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے اس نے ابھی تک فارم 45 اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ نہیں کیے۔ کیا وجہ ہے جانیں گے۔ تو سب سے پہلی خبر کی طرف آتے ہیں جی۔ عمران ریاض خان کو کل رات گئے گرفتار کیا گیا، اور گرفتاروں کو اس طرح سے کیا گیا جیسے کہ وہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں، اور اس سے ریاست کی جو سیکورٹی ہے اس کو بڑے پیمانے پر خطرہ ہے۔ بہت بڑا دہشت گرد ہے، اور جو اسٹیٹ ہے اس کی سیکورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ دشمن کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ 16-17 ڈالے، میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر 16-17 ڈالے جو ہے، جس میں کچھ اہلکار شامل تھے، کچھ وردی میں تھے اور کچھ سول کپڑوں میں تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ رات کے چھاپا مارا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ تو وہ اس کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ تو پہلے تو رات کو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کو دوبارہ سے غائب کر دیا گیا ہو جیسے ان کو پہلے غائب کیا گیا ہے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی ابھی تو انہوں نے کسی مطلب جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں ان کے خلاف تو انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، کسی ولاگ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہاں، وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ان کے حوالے سے کچھ انہوں نے باتیں ضرور کی، جن کو آج کل کوین پنجاب کے طور پر بھی جانا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب کی کوین ہیں، ان کو کوین کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ان کو پنجاب کے اوپر جو ہے مسلط کر دیا گیا ہے زبردستی، چاہے وہ اپنے حلقے میں جیتیں یا ہاریں، طاقت ان کے ساتھ ہے۔ تو ان کو پنجاب کی کوین کے طور پر جو ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے آج لانچ کر دیے گئے ہیں، اور آج انہوں نے صوبائی اسمبلی کی جو رکنیت ہے اس کا حلف بھی اٹھایا ہے، اور کل اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن بھی ہے۔ ان کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس حوالے سے وہ کچھ باتیں جو ہے وہ کرتے نظر آ رہے تھے، اور پنجاب میں جو دھاندلی اور دیگر چیزیں تھیں اس والے سے وہ باتیں کر رہے تھے ولاگ میں۔ تو اس بنیاد کے اوپر میرے خیال ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو رات کو تو یہی گمان تھا کہ شاید وہ غائب کیے گئے ہیں، لیکن دوسرے دن یعنی کہ آج صبح ان کو پھر لاہور کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ تو پھر چلیں، اس سے کچھ بہتر یہ ہوا وہ غائب نہیں ہوئے بلکہ مطلب گرفتار ہیں۔ تو وہاں پہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی عدالت میں جب ان کو پیش کیا گیا۔ اینٹی کرپشن ان کو وہاں پہ پیش کیا، ان کے اوپر 1 سال پرانا مقدمہ ان کے اوپر اور ان کے والد کے اوپر مقدمہ، جس چکوال میں کوئی فارم لیا انہوں نے فارمنگ کے لیے، اس فارم کو خریدنے میں خرد برد کا الزام لگایا گیا ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں عدالت کو بتائی گئی ہیں، لیکن عدالت کو عمران ریاض نے کیا بتایا ہے وہ دلچسپ چیز ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران ریاض نے عدالت میں اپنا موقف دہراتے ہوئے، مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنا منہ بند کر لو، تو منہ تو میں اپنا بند نہیں کروں گا۔ مجھے جو اچھا لگا اس کو میں اچھا کہوں گا، اور جو مجھے برا لگا اس کو میں برا کہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اچھا، جو مقدمہ ہے ان کے اوپر، وہ فارمنگ والے سے، کرپشن کے والے سے ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور جو عمران ریاض بول رہے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا ہے رات کو کہ وہ بولنا بند کریں، تو یہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدمہ ہے وہ ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ جو ہے عمران ریاض کی زبان بندی ہے۔ تو آج پنجاب حکومت کی جو فارمیشن ہے اس کا پہلا دن تھا، تو اس پہلے دن میں ہی جو ہے ایک بڑی گرفتاری سامنے آنا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا یہ اب ختم نہیں ہو رہا، اور شاید معاملات اسی طرح چلتے رہیں آنے والے دنوں میں، اور پاکستان کی عوام جو ہے اس معاملے میں رگڑا کھاتی رہے۔ ظاہر ہے جو حکمران ہیں اگر ان کا
جو فوکس ہے وہ گرفتاریوں، چھاپوں اور کریک ڈاؤن کی طرف رہا تو پھر عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ آگے جا کے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ بھی شروع کرنا ہے، اگر پروگرام شروع نہ ہو سکا تو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو معاملات بڑے گمبھیر ہونے والے ہیں، اور اس بجٹ سے پہلے پہلے جو جون 2024 کو بجٹ پیش ہوگا اس سے پہلے پہلے پاکستان کو کم سے کم $10 ارب بین الاقوامی قرض جو ہے وہ بھی واپس کرنا ہے، ملکی اور غیر ملکی قرض جو ہے وہ واپس کرنا ہے۔ تو معاملات کافی خراب ہو رہے ہیں۔ پنجاب حکومت ہے اس کے پہلے دن اس طرح سے گرفتاریوں کا سامنا آنا، لگتا ہے کہ یہاں پہ جو سختیوں کا دور ہے وہ ختم نہیں ہونے والا۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے حوالے سے طریق انصاف کا جو سٹانس ہے وہ مزید کلیئر ہوا ہے، اور علی ظفر جو ہیں طریق انصاف کے ممکنہ چیئرمین، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو پاکستان کا جو اگلا پروگرام شروع ہونے والا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ نہیں ہاتھ لکھیں گے کہ ختم کر دیں، بلکہ ہم آئی ایم ایف کو یہ کہیں گے، یاد دہانی کریں گے کہ آپ قرض ضرور دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان میں جس طرح کا الیکشن ہوا ہے، جو ریگنگ ہوئی ہے، اس کا بھی آڈٹ کروائیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جو قرض دینے کی جو شرط ہے وہ یہی ہے بنیادی شرط کہ آگے ڈیموکریسی ہو، اسٹرانگ ڈیموکریسی ہو، لیکن یہاں پہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے، کیونکہ جو حکومت آئی ہے وہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئی، بلکہ جو عوامی مینڈیٹ والی حکومت ہے وہ جیلوں میں ہے اور اس کو آنے نہیں دیا گیا۔ تو اس کی کریڈبلٹی کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھیں گے آگے حکومت کے۔ ظاہر ہے جو جس حکومت کو عوامی تائید حاصل نہیں، تو پھر وہ ظاہر قرضہ جو ہے وہ عوام میں واپس کرنا ہے بعد میں۔ تو جس حکومت کو عوامی تائید حاصل نہیں تو وہ عوام سے قرضہ لے کے کس طرح سے واپس کریں گے؟ عوام قرضہ واپس کرتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، عوام کے اوپر ٹیکس لگائی جاتی ہیں اور ان سے پیسے لے کے قرضہ واپس ہوتا ہے۔ تو اب عوام کو حکومت کے اوپر اعتبار نہیں ہوگا تو عوام کیا جو ہے وہ اس حکومت کی کریڈبلٹی کو مانے گی؟ تو یہ بیسک سوال ہے۔ اور تیسری اہم ترین چیز، الیکشن کمیشن جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ انتخابات کے بعد جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا جو سیکشن 95 ہے اس کے تحت وہ جو فارم 45 ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرے تمام حلقوں کا، لیکن الیکشن کمیشن ابھی تک وہ فارم اپلوڈ نہیں کیا۔ تو مے بی وہ کچھ دن تک کر دے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس الیکشن کی جو کریڈبلٹی ہے اس کے اوپر جو پہلے ہی سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر جو سوالات کا سایہ ہے وہ مزید گہرا ہوگا، اور مزید جو ہے دنیا جو ہے وہ اس الیکشن پروسیس کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھے گی، تو معاملات جو ہیں وہ مزید الجھن کی طرف جائیں گے۔ تو یہ سارے صورتحال ہے جو آج ڈیولپ ہوئی ہے۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، مجھے فالو کرنا نہ بھولیے۔